علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج الحمدللہ ربیع الاول شریف کی 5 تاریخ ہے اور 16 ستمبر کو جشن عید میلاد النبی ہے، یعنی حضور کی پیدائش کا دن ہے۔ اس دن جلوس نکالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو جلوس نکالنا ناجائز و حرام ہے، نہیں نکالنا چاہیے۔ ایک بدعقیدہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ سنی حضرات جو 12 تاریخ کو جلوس نکالتے ہیں یہ نہیں نکالنا چاہیے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جو بول رہے ہیں کہ 12 تاریخ کو جلوس نہیں نکالنا چاہیے، یہ ناجائز و حرام ہے، میں نے کہا اس کی کوئی دلیل پیش کریں آپ۔ تو اس نے مجھ سے کہا اس لیے ناجائز و حرام ہے کیونکہ اس دن تم جب جلوس نکالتے ہو تو ڈی جے وغیرہ میوزک وغیرہ بجتا ہے، تو اس لیے جلوس نکالنا ناجائز و حرام ہے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ نکاح کرنا میرے حضور کی پیاری سنت ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کو آپ بھی مانتے ہیں، اس کو سب لوگ مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں ہے کہ ان نکاح من سنتی، میرے آقا کا فرمان ہے نکاح کرنا میری سنت ہے۔ میں نے اس سے یہ کہا آپ یہ بتائیں، آپ جو بول رہے ہیں کہ جلوس اس لیے ناجائز ہے کیونکہ اس میں ڈی جے وغیرہ میوزک وغیرہ بجایا جاتا ہے، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ شادی کرنا نکاح کرنا حضور کی سنت ہے۔ پہلے حضور کے زمانے میں جب نکاح ہوتا تھا تو سمپل انداز میں ہوتا تھا، مگر جیسے ہی زمانہ بدلتا گیا، دور بدلتا گیا، سال گزرتے گئے، آج ہر شادی میں اکثر و بیشتر شادیوں میں ناچ گانا خرافات وغیرہ ہوتی ہے کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا تمہارے اس کہنے کے مطابق تو پھر تو یہ نکاح کرنا بھی ناجائز و حرام ہوا، یہ شادی بھی ناجائز و حرام ہوئی۔ تو بولا حضرت نہیں، شادی ناجائز و حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ شادی تو میرے سرکار کی سنت ہے، نکاح میرے سرکار کی سنت ہے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا ارے بھائی نکاح کے اندر ڈی جے بج رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا، خرافات ہو رہی ہے، غیر محرم سب آپس میں مل رہے ہیں، عورتیں ہیں آدمی ہیں سب آرام سے ناچ رہے ہیں، تو ناجائز و حرام ہونا چاہیے۔ تو بولا حضرت نہیں، نکاح ناجائز و حرام نہیں ہے، نکاح تو سنت ہے۔ یہ جو ڈانس وغیرہ ہو رہا ہے، ناچ گانا ڈی جے وغیرہ جو بج رہے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ نے خود مسئلہ حل کر دیا، جس طریقے سے نکاح کرنا سرکار کی سنت ہے اور شادی میں جو ناچ گانا وغیرہ ہوتا وہ ناجائز ہیں، تو اس کی وجہ سے نکاح ناجائز و حرام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اسی طریقے سے جلوس کرنا یہ جائز ہے، حضور کی محبت کی علامت ہے، تو ڈی جے اور میوزک کی وجہ سے جلوس نکالنا ناجائز و حرام نہیں ہوگا۔ جو ناجائز ہے وہ چیز ناجائز ہے، مگر اس ناجائز کی وجہ سے کوئی جائز کام ناجائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان بدعقیدوں سے دور رہیں، یہ لوگوں کو طرح طرح کے فتنوں میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا آپ کیوں نکالتے ہو؟ ارے کون کہتا ہے بھائی؟ ارے حضور جب پیدا نہیں ہوئے تو نبیوں نے یعنی آمینہ کو خوشخبری دی، بشارتیں دیں کہ تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ نبیوں کا امام۔ اب پہلے صحابہ اپنے انداز میں یعنی کہ جلوس نکالا کرتے تھے یا لائٹنگ وغیرہ کیا کرتے تھے، خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، مگر جیسے ہی دور بدلتا گیا اب اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں یا دو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو 12 تاریخ کو 16 ستمبر کو آپ جشن عید میلاد النبی منائیں، خوشی کا اظہار کریں، جلوس محمدی میں شامل ہوں، امن اور سکون کے ساتھ جلوس میں شامل ہوں، دستہ بستہ ہاتھ باندھے ہوئے حضور پر درود و سلام پڑھیں، شور شرابہ کھڑے ہو کر نہ کھائیں، بیٹھ کر کھائیں، کیونکہ جس حضور کے آپ جلوس میں جا رہے ہیں اس نبی نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے کھانا یہ جانور کا طریقہ ہے، کھڑے ہو کر کے پینا یہ جانور کا طریقہ ہے۔ تو آپ حضرات شور شرابہ نہ کریں، امن سکون کے ساتھ، تاکہ کوئی فتنہ فساد نہ مچے، کیونکہ ہمارا اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔